السلام علیکم میری رائٹرز کا ناول دلوں کی بات کی قسط نمبر 12 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگلے دن کیارا واپس اپنے داجی اور دی جان کے پاس آ جاتی ہے اور عمار بھی اسے جانے دیتا ہے کیونکہ اب وہ جلد ہی کیارا کی رخصتی کروانا چاہتا تھا۔ عمار سویا ہوا تھا جب اس کا فون رنگ ہوتا ہے اور وہ بند آنکھوں سے ہی فون اٹھاتا ہے۔ ہیلو، کون؟ تمہارا دادا اور کون؟ آگے سے روبدار آواز سن کر عمار جلدی سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دادا جی آپ؟ بالکل برخودار، کب آنے کے ارادے ہیں تمہارے گھر؟ کیوں دادا جی؟ ارے اب گھر آ بھی جاؤ، تمہاری بی جان بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ اب ہمارے پاس جتنا بھی وقت ہے وہ اب ہم بوڑھا بوڑھی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ آ جاؤ واپس میرے شیر۔ عمار ان کی بات سن کر گہرا سانس خارج کرتا ہے۔ جی دادا جان، آپ بے فکر رہیں، میں آج ہی آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے میرے شیر، میں یہ بات تمہاری بی جان کو بتاتا ہوں، وہ تو خوشی ہو جائیں گی۔ اوکے دادا جان۔ اور ہاں، کیارا بیٹی بھی واپس آ گئی ہے، کل ہم سے ملنے بھی آئی تھی۔ اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ دادا جان میں بس آج ہی واپس آ جاؤں گا، پھر دادا جان سے رخصتی لے لوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ عمار رات میں ہی گھر پہنچ گیا تھا۔ کچھ وقت اس نے دادا جان اور بی جان کے ساتھ گزارا تھا اور پھر سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اگلی صبح عمار کی آنکھ دیر سے کھلی تھی اور اسے کسی نے صبح جلدی جگا کر ڈسٹرب بھی نہیں تھا کیا۔ عمار اٹھ کر پہلے کھڑکی سے پردے پیچھے کرتا ہے اور باہر کا منظر دیکھتا ہے۔ اس کے کمرے سے گارڈن کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ شہزاد صدیقی اور جاوید صدیقی دونوں کے گارڈن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ باہر گارڈن میں کیارا کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ عمار اسے دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ عمار کو وہ پھولوں کو پانی دیتی ہوئی کوئی پھول ہی لگ رہی تھی۔ وہ ابھی وہاں کھڑا کیارا کو ہی دیکھ رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوتا ہے۔ کم ان سر، بڑے صاحب نے پیغام دیا ہے کہ آپ کو جگا دوں۔ ہاں میں اٹھ گیا ہوں، فریش ہو کر آتا ہوں، دادا جان کو بتا دو۔ جی چھوٹے صاحب۔ ملازم واپس جانے ہی لگتا ہے کہ عمار اسے روک لیتا ہے۔ نیچے اور کون کون ہے؟ جی وہ جاوید صاحب اور ان کی بیگم بھی آئی ہیں۔ اس کی بات سن کر عمار سر ہلاتا ہے اور اسے جانے کا کہتا ہے۔ عمار بھی جلدی سے فریش ہو کر نیچے آتا ہے۔ اسے ڈائننگ روم سے باتوں کی آواز آتی ہے۔ وہ وہاں جانے کے بجائے پچھلے دروازے سے نکل کر گارڈن میں چلا جاتا ہے۔ وہاں سامنے ہی کیارا ابھی بھی پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ عمار کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے سے کیارا کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے اور کیارا وہ تو سمجھ پر ڈر ہی جاتی ہے۔ وہ چیخ مارنے لگتی ہے کہ عمار اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ ارے میری پیاری وائفی، میں ہوں آپ کا شوہر۔ کیارا اس کی بات سن کر سکون کا سانس خارج کرتی ہے اور پیچھے مڑ کر اسے گھورتی ہے۔ ارے میری پیاری وائفی، گھور کیوں رہی ہو؟ وہ کیارا کے گال پر پیار کرتا ہے۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا، اور چھوڑے مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ عمار کے پیار کرنے پر کیارا گڑبڑا کر جلدی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ تم میری بیوی کو غیر تھوڑی ہو؟ عمار اس کی طرف پھر سے اپنا قدم بڑھاتا ہے کہ کیارا جلدی سے 2 قدم پیچھے لے کر پانی کا رخ اس کی طرف کر لیتی ہے اور عمار کو پوری طرح بھگا دیتی ہے۔ ارے ارے کیا کر رہی ہو؟ نیچے کرو اسے یار۔ جس پر کیارا کھلکھلا کر ہنس دیتی ہے اور عمار تو اس کی ہنسی میں ہی کھو جاتا ہے۔ وہ اسے یوں کھلکھلاتے ہوئے دیکھ کر خود بھی مسکرا دیتا ہے۔ رکو یہیں، تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ عمار کی دھمکی سن کر کیارا جلدی سے پائپ نیچے پھینک کر اندر کی طرف بھاگ جاتی ہے اور عمار تو بس اس کی سپیڈ ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ پھر وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہے اور دوبارہ کپڑے چینج کرنے روم میں چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آ کر سب سے ملتا ہے اور ناشتہ کرتا ہے۔ وہ سب لوگ اچھے ماحول میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ عمار اپنے دادا جی کو آنکھوں کے اشارے سے جاوید داجی سے رخصتی کے بارے میں بات کرنے کو کہتا ہے، جس پر وہ اسے دیکھ کر سر ہلاتے ہیں۔ جاوید؟ ہاں کیا ہوا شہزاد؟ مجھے اب لگتا ہے کہ تمہیں کیارا کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کیارا اب ہمارے پاس واپس آ جائے۔ جاوید صدیقی اپنی پوتی کیارا کی طرف دیکھتے ہیں جو مسکرا کر اپنا سر جھکا لیتی ہے۔ ٹھیک ہے شہزاد، جیسا تمہیں ٹھیک لگے۔
کیارا ہمارے پاس تم لوگوں کی ہی امانت ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم اگلے ہفتے ہی رخصتی کی تیاریاں کرتے ہیں۔ لیکن بھائی صاحب، اتنی جلدی؟ کلثوم بیگم شہزاد صاحب سے کہتی ہیں۔ ارے کلثوم، کہاں اتنی جلدی ہے؟ ہم تو کب سے عمار کا ہی انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ آئے اور ہم کب کیارا کو اپنے پاس لے آئیں۔ صوبیہ بیگم محبت سے کیارا کی طرف دیکھتی ہیں۔ انہیں کیارا بچپن سے ہی بہت پسند تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر طے رہا، اگلے جمعے کو رخصتی ہوگی اور ہفتے کو ولیمہ۔ شہزاد صاحب سب کو اپنا فیصلہ سناتے ہیں تو صوبیہ بیگم بھی ملازمین سے کہہ کر میٹھا سرو کرواتی ہیں۔ عمار مسکرا کر کیارا کو دیکھ رہا تھا اور کیارا اپنی نظریں ہی نہیں تھی اٹھا رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی عمار کوئی نہ کوئی چھچھوری حرکت ضرور کرے گا۔ دن کا کھانا ایک ساتھ کھانے کے بعد داجی، دی جان اور کیارا گھر آ جاتے ہیں۔ کیارا اور عمار کی رات ایک دوسرے کو سوچتے ہوئے حسین گزر رہی تھی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی صبح اتنی ہی بھیانک گزرے گی۔ صبح کیارا اٹھ کر جلدی سے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ وہ عمار کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اتنے میں اچانک ہی اس کے سر میں بہت تیزی سے درد اٹھتا ہے۔ کیارا جلدی سے ڈریسنگ ٹیبل کو پکڑ لیتی ہے۔ یہ درد اتنا شدید تھا کہ اسے لگا اس کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتی ہے تو اس کے ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ اپنے ناک کے پاس ہاتھ لے کر جاتی ہے تو اس کے ہاتھ پر خون لگ جاتا ہے۔ وہ بہت ڈر جاتی ہے۔ وہ کسی کو آواز دینا چاہتی تھی مگر اس کے منہ سے آواز ہی نہیں تھی نکل رہی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کیارا کارپیٹ پر گر جاتی ہے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے پیچھے اسے اپنے ماں باپ کا، اپنے داجی، دی جان کا اور عمار کا چہرہ نظر آتا ہے اور پھر کیارا کی آنکھیں پوری بند ہو جاتی ہیں۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، امید ہے آپ کو میرا ناول دلوں کی بات بہت پسند آئے گا۔ میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔